بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے حسرت موہانی کی جو غزل ہے، اس سے پہلے جو دیا ہوا تعارف ہے ہم نے وہ پڑھا۔ ہم نے اس پہ کافی سیر حاصل بحث کی، اس پہ بات چیت کی۔ میں نے کافی حوالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ امید واسق ہے کہ بات آپ کو بہتر طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا فیڈ بیک مجھے ملتا رہتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے، آپ اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے یاد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، استاد ہمیشہ آپ کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی ہمیشہ آپ کی بہتری اور بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ ہم بحیثیت ٹیم، بحیثیت گروپ، بحیثیت گروہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، گھر والوں کے لیے، معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوں، اچھے ثابت ہوں، بہترین ثابت ہوں۔ کئی لوگ پڑھ کے گئے اور الحمدللہ آج اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اچھی جگہ ان کے داخلے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی بہترین ہیں، کوئی کمی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اب اس کی اپنی سوچ ہے۔ آپ میٹرک میں آ گئے ہیں، 10ویں جماعت میں آ گئے ہیں۔ اس جماعت میں آ کے آپ کا شعور وسیع ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو رہا ہوتا ہے، آپ پہ اعتماد بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے بہتر کرنا ہے کہ آپ کس رخ پہ جاتے ہیں۔ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ نہایت پاکیزہ، صاف ستھرا، سیدھا اور نجات دلانے والا ہے۔ شیطان کا راستہ ٹیڑھا، بدبودار، بدصورت اور جہنم کے گڑھے میں دھکیلنے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا ہے، راستہ آپ نے خود چننا ہے۔ رب رحیم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ غزل ہم پڑھ رہے تھے حسرت موہانی کی۔ پہلا مصرع ہے کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ راحت فضا، سکون بخش لکھ لیں، سکون دینے والی لکھ دیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ رہنما کرنا، رہنما راہ دکھانے والا، آگے چلنے والا، گائیڈ، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے محبوب، عشق مجازی پہ شعر ہے، عشق مجازی کے حوالے سے بات چیت ہے۔ تیری آرزو، اے میرے محبوب، جس روز سے تیری آرزو، تیری خواہش، تیری محبت میں مبتلا ہوا ہوں، جس روز سے تیری محبت میری رہنمائی کرتی ہے، میری ساری سوچیں تیری محبت کے تابع ہو گئی ہیں، میرے سارے خیالات تیری محبت کے بارے میں سوچتے ہیں، تجھ سے عشق کرتے ہیں، تجھے پسند کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، جس روز سے میں تیری ذات سے محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے لیے دنیا کی تمام مصیبتیں، دنیا کی تمام دی ہوئی تکالیف، وہ ساری سکون بخش ہیں، سکون دیتی ہیں۔ مصیبتیں میرے لیے کسی پریشانی یا دکھ کا باعث نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، اے میرے محبوب، میں چونکہ تیری محبت میں مبتلا ہوں، تیری ذات کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے دنیا کی کوئی مصیبت لگتی ہی نہیں۔
بلکہ میں تیری محبت میں مبتلا ہونے کے بعد ساری مصیبتوں، مسائل، پریشانیوں اور تکلیفوں کو اپنی ذات کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے تیری محبت میں مبتلا ہوا، تیری خواہش میں، تیری حسرت میں، تیری محبت میں مبتلا ہوا، تب سے مصیبتیں بھی مجھے سکون دیتی ہیں، دکھی اور پریشان نہیں کرتی۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ دیار وفا، وفا کے وطن کا راستہ، دیار وفا، وفا کا وطن، باد سرسر، جلا دینے والی گرم ہوا، آپ اس کو لو بھی لکھ سکتے ہیں۔ راستہ مراد ہے راستہ، رستہ، صبا کے معنی صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ شاعر کہتا ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، وفا کے راستے پہ چلنے والوں، وفا کی وطن کی طرف جانے والوں۔ یہاں مراد ہے کہ ایسے لوگ جو عشق کرتے ہیں تو بس کیے ہی چلے جاتے ہیں، جس سے عشق کیا گیا، جس سے محبت کی گئی، وہ جواب میں کیا کرتا ہے، اس بات سے عاشق کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنی وفا پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑا ثابت قدم رہتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے اور بڑا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں اور یہاں جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، محبت کرنے والوں کا ہمیشہ دشمن رہا ہے، ہمیشہ محبت کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے آپ یوں کہہ لیں کہ بڑی مشکلات آتی ہیں اس راستے میں، وفا کے راستے پہ چلتے ہوئے ٹھوکریں ملتی ہیں، تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، پریشانیوں، مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان باتوں کا مجھے معلوم ہے کہ میں اگر سیدھے راستے پہ، سچائی کے راستے پہ، محبت کے راستے پہ چلوں گا تو مجھے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں چونکہ میرے دل میں سچائی ہے، میں ایک سچا عاشق ہوں، سچا محبت کرنے والا ہوں، تو میرے لیے راستے میں آنے والی مشکلات، یہاں اس نے باد سرسر کے مطلب ہوتا ہے جلا دینے والی گرم ہوا، اس سے مراد کیا ہے، مشکلیں، تکالیف، پریشانیاں، راستے میں آنے والے دکھ درد، مسائل۔ شاعر کہتا ہے میرے لیے وہ صبا کی مانند ہیں۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، موسم جیسا مرضی ہو، صبح کے وقت جو ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبودار ہوا چلتی ہے اسے صبا کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے راستے میں آنے والی مشکلیں، مسائل، رکاوٹیں صبح کی تازہ ہوا جیسی ہیں، ٹھنڈی ہوا جیسی ہیں، مجھے بجائے اس کے کہ وہ میری منزل پہ جانے سے روکیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مخالفت، وہ مشکلات، وہ رکاوٹیں میرے لیے نہ صرف سکون کا باعث ہیں، آسانی کا باعث ہیں، بلکہ مجھے منزل کی طرف پہنچانے میں میری مدد کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اقبال کا ایک شعر یاد آیا۔ اقبال نے اسی حوالے سے کہا ہے، تند
تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تکالیف جو وفا کے راستے میں میرے سامنے آتی ہیں وہ میرے لیے تکالیف ثابت نہیں ہوتی، اور میں ان کو مسائل یا تکالیف جیسی اہمیت دینے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ کہتے ہیں نکال دیا گیا، دھکے دے کے نکال دینا، راندہ درگاہ کر دینا، تم میری محفل سے نکل جاؤ، تم میری محفل کے قابل نہیں ہو۔ درماندہ کے معنی نکالا ہوا۔ بارگاہ عطا، جہاں سے سب کو عطا ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ یہاں پہ شاعر نے اس شعر میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ، میں اس بارگاہ سے دھتکارا گیا، اس بارگاہ سے نکالا گیا، اس بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا جس بارگاہ سے سب کو عطا ہوتا ہے۔ پورا واقعہ حضرت دوسری صورت ہے سورہ البقرہ قرآن مجید کی الحمد شریف کے بعد، اس میں یہ پورا واقعہ درج ہے۔ مختصراً میں اس پہ بات چیت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں 7 راتوں میں یہ پوری کائنات بنائی، جس کا ایک ننھا سا باریک سا ذرہ ہماری یہ زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو رب رحیم نے یہ کائنات بنائی، دنیا بنائی، آسمان، ستارے، چاند، سورج سب بنائے، فرشتے بنائے، جن بنائے۔ ایک ایسی مخلوق بنانے کا خیال آیا جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اور پسند تھی۔ اللہ نے کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا، وہ مٹی جہاں پانی کھڑا رہے، اور پانی جب خشک ہو جاتا ہے تو زمین چپڑیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ پھر یہ ہوا کہ رہنے کو جس طرح مخلوق سب سے اعلیٰ بنائی، اسی طرح رہنے کو جگہ بھی سب سے اعلیٰ دی، یعنی جنت، اور رکھا اور کہا۔ روایات یہ ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہاں پہ انسان کو رکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، تو اس سے پہلے جب مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام مخلوقات نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس چونکہ فرشتوں کا استاد تھا اور وہ بنا ہوا تھا آگ سے، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، مٹی نیچے رہنے والی ہے، میں اعلیٰ ہوں انسان سے۔ تو میرے رب نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، تم سجدہ کرو۔ اس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ مختصر کرتے ہیں بات کو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات یعنی آدم کو سجدہ کروایا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو میرے رب نے کہا میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ کہا کہ اے اللہ، میں نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا اور تو اس انسان کے لیے کہتا ہے کہ دنیا سے میری بارگاہ سے نکل جا، میں تیری اس بنائی ہوئی مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ رب رحیم نے کہا جو میرے لوگ ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے تب تک
مجھے اس وقت تک جس وقت تک یوم الدین روز قیامت نہیں آ جاتا مجھے تو مہلت دے دے، میں دیکھتا ہوں کون تیری عبادت کرتا ہے اور کون میری بات مانتا ہے۔ پھر شیطان نے آدم میں کہا جاتا ہے سانپ کی صورت میں جنت میں داخل ہوا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا کہ جس پودے سے جس کے بارے میں عام فہم یہ ہے کہ وہ گندم تھی، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تمہیں ان سے محروم رکھنا چاہتا ہے، تم اس کو کھا لو۔ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ آدم اس پودے کے نزدیک نہیں جانا، اور جب وہ پودا کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آگے تو آپ کا جسم ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر تو نے یہ جنت حاصل کرنی ہے تو تجھے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرو گے تو اس کے بعد کچھ لے کے آؤ گے، اعمال اچھے لاؤ گے تو یہ جنت دوبارہ تمہیں ملے گی۔ یہ جو میں نے مختصر سی بات سنائی، اس کی پوری تفسیر سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہے جو میں نے پڑھا کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ میں گنہگار ہوں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، میں چونکہ آدم ہوں، مٹی سے بنا ہوں، خطا کا پتلا ہوں تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے تخلیق کار، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہ کے تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 2 شعر رہ گئے، انشاءاللہ ان پہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں بات، تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔